إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، تکبیر، تحمید، تسبیح، تہلیل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے انگنت بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام
ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ دنیا و ما فیہا میں پائے جانے والے انسانات، جنات، حشرات، جمادات، نباتات، حیوانات، الغرس کل کائنات کے کل ذرات سے زیادہ درود و سلام ہو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ گرامی قدر، گزشتہ کل کا دن ایک عرفی لحاظ سے اساتذہ کی، معلمین و مدرسین کی تکریم کی یاد دہانی اور آگہی کے طور پہ اس کو انٹرنیشنل سطح پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ شرعی حیثیت میں تو اس کا کوئی مقام اور اس کا کوئی اس لحاظ سے کہ دن منایا جائے کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، لیکن آگہی کے طور پہ، آگہی کے طور پہ، آشنائی کے طور پہ، پہچان کے طور پہ اس دن کے اندر اساتذہ و معلمین کے بارے میں اپنی اچھی رائے، اچھے تجربات، اچھے جملے، اساتذہ کی اچھی باتیں، اساتذہ کے زندگیوں میں پیش کیے گئے ذمہ دارانہ ان کے کام، ان کے کارنامے، یہ اس غرض سے اگر بتائے جائیں کہ آئندہ نسلیں اس سے سبق حاصل کریں، اساتذہ کا احترام سیکھیں، تو اس حد تک پیغام کی حد تک یہ درست ہے جس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہ ہو، کوئی سونگ نہ ہو، کوئی ناجائز کسی چیز کا استعمال نہ ہو، ناچ گانا یا ایسا کسی پروگرام اور محفل میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو اللہ رسول کی نافرمانی پہ منحصر ہو۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے۔ اسی میں کل کا دن یوم اساتذہ کے طور پہ چونکہ آیا تو چند ایک باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ معلم، آقا علیہ السلام نے رسالت و نبوت کے بعد خود کو امت کا، انسانوں کا معلم بتایا۔ آپ نے خود کو عسکری نہیں بتایا، کمانڈر نہیں بتایا، آپ کو اپنے آپ کو لیڈر نہیں بتایا، اپنے آپ کو سالار اور قائد نہیں بتایا، اپنے آپ کو آپ نے کسی بھی جگہ پر
किसी दूसरे मनसब के हवाले से जिक्र नहीं किया। नबुव्वत और रिसालत के बाद आपने अगर जिक्र करके कहा है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कायनात के रब ने मुझे मुअल्लिम और उस्ताद और टीचर बना के भेजा है, मैं तुम्हें तरबियत करता हूँ। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान कहता है कि कायनात के इमाम जो आए हैं वो लोगों को किताब भी पढ़ाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं, दानाई और अक्लमंदी की बातें सिखाते हैं। टेक छड़ के बैठे हैं सब लोग, टेक कोई बंदा ना लगाए। उठ जो उतो दोनों उठ जो, शाबाश। इत्थे आ उधर में आज टेक नहीं लानी किसी ने भी। थके आंदे सारे घरां चों, सुबह दे किहड़े कारनामे कीते हुए हैं। बुजुर्ग दरम्यान च बैठे हैं, नौजवान टेकां ला के बैठे हैं। जी मैं बात कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के रब ने मुअल्लिम और मुदर्रिस और उस्ताद और टीचर बना के भेजा। आपने ज़िंदगी का कोई पहलू भी फिर खाली नहीं जाने दिया जिसमें आपने तरबियत ना की हो, सबक ना दिया हो, सिखाया ना हो। वो मुआशरत के मसाइल तो आपने सिखाए, मईशत के मसाइल तो आपने सिखाए, वो तिजारत के मसाइल तो आपने सिखाए, निकाह के मसाइल तो आपने सिखाए, वो हलाल और हराम के मसाइल तो आपने सिखाए, तहारत के मसाइल तो आपने सिखाए, बर्तनों के मसाइल तो आपने सिखाए, वुज़ू और गुस्ल के मसाइल तो आपने सिखाए, हत्ता के वाशरूम जाने और आने के मसाइल मेरे महबूब ने सिखाए। बड़ी बातों में चले जाएं तो जिहाद के मसाइल मेरे आका ने सिखाए, और सियासत के मसाइल, हुकूमत के मसाइल मेरे आका ने सिखाए। कोई ज़िंदगी का पहलू खाली जाने नहीं दिया। ख़वातीन को सबक दिया, जानवरों का पैगाम दिया और बच्चों के लिए तरबियत के असबाक दिए। हर पहलू पे नुमाया किरदार अदा करके आपने हक अदा करते हुए कह दिया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कायनात के रब ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा। और हक कैसे अदा किया? हज्जतुल विदा है, खुतबा हज है, हुजूर ऊंटनी पे अपने सवार हैं और लोगों से सवाल पता क्या करते हैं? सहाबा मुझे बता दीजिए, क्या जो मुझे अल्लाह ने देकर भेजा हल बल्लग, तो क्या मैंने आप तक पहुंचा दिया? मैंने डिलीवर कर दिया? आपको सारा दीन मैंने सिखा दिया, समझा दिया? और सारे सहाबा जितने भी थे, 1,44,000 कमो बेश खुतबा हज्जतुल वदा की तादाद बताई जाती है, जितने भी लोग थे सब ने हाथ खड़े करके ऐलान करते हुए इस बात का एतराफ़ किया, नाम या रसूल अल्लाह कद बल्लगता, हुजूर अकरम आपने पहुँचाने का हक अदा कर दिया। कायनात के इमाम ने डाची के ऊपर बैठे बैठे अपना हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए उंगली उठाई और फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। अल्लाह गवाह हो जा, ये सारी मखलूक गवाही दे रही है कि जो पैगाम तूने मुझे दिया था मैंने मिन व अन पूरे का पूरा 100% आगे पहुंचा दिया, एक ज़र्रा बराबर भी कोई छुपाया बचाया नहीं। अगर आज का कोई बंदा ये कहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद 40 पारों पे मुश्तमिल था, हुजूर 30 दे के चले गए और 10 अभी बाकी हैं, क्या वो हुजूर की नबुव्वत और रसालत पे यकीन और ईमान रखता है? जो बंदा आका अलैहिस्सलाम कहते हैं हल बल्लग, तो सहाबा कहते हैं हुजूर आपने पहुंचा दिया, जो दीन नबी ने पहुंचाया वहाँ पे ईद मिलादुन नबी मौजूद थी, अगर मौजूद थी तो नबी का दीन मौजूद नहीं थी, तो फिर वो लोग क्या नबी की नबुव्वत और रिसालत पे ईमान और यकीन रखते हैं? सवाल ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बिदआत आपको जहाँ पर भी नज़र आए, खुराफात आपको जहाँ पर भी नज़र आए,
خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھتے ہوئے کلیئر کٹ بات کیجئے، پوچھئے، سوال کیجئے اور اپنا عندیہ پیش کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے جو دین پہنچانے کے بعد حجۃ الوداع پہ سوال کر دیا، حل بلغت، تو میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ کہتے آپ نے پہنچا دیا۔ کیا اس اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ موجود تھا؟ اگر نہیں تھا، نبی کہتے میں نے پہنچا دیا، صحابہ کہتے ہم نے سیکھ لیا، لیکن اس کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ آج کا کوئی بندہ اگر یہ بات کہنا چاہے، کیا وہ نبی کی نبوت اور رسالت پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے؟ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضور صحابہ نے اگر مان لیا تو مان لیا، میں نہیں مانتا کہ آپ نے دین پورے کا پورا پہنچا دیا، آپ نے آدھا چھوڑا، آدھا تو میں پورا کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں سنت اور سیرت مصطفیٰ پہ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میں کسی کے اوپر تان نہیں کرتا، میری تو دعوت ہے، میرا تو پیغام ہے، میں تو اپنا سبق سناتا ہوں، میں تو آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدا را اللہ کے واسطے ان چیزوں سے نکل کے آ جائیے، پلٹ آئیے۔ کہاں پہ آنا ہے؟ جہاں پہ میں نے آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعامات برسا دیے، انعامات برسا دیے۔ کون لوگ؟ النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ کتنی خوبصورت رفاقت ہے، یہ دوستی، یہ تعلق، یہ قربت، یہ کتنا پیارا ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عمدہ ہے۔ جسے رب عمدہ کہے اس کی عمدگی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے اللہ ہمیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے اندر، ہر دعا کے اندر، ہر دم کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ قائم رکھنا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مجھے گامزن رکھنا۔ یہ اسی کی وضاحت ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن پہ اللہ نے وہاں پہ سورہ فاتحہ میں کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، وہاں پر نہیں بتایا انعام یافتہ کون ہے، وہاں پر نہیں بتایا، اس کی تفسیر یہاں پہ کی ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے انعام یافتہ کن کو بنایا؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ الغرض جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں وہ ان لوگوں کا راستہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو سیکھنا شروع کر دیں، ان لوگوں کے راستے کو پڑھنا شروع کر دیں، نبیوں کا راستہ۔ میں کیوں آپ سے کہتا ہوں، 2 جمعے ہو گئے، آج پھر میں دہراؤں گا، آج پھر میں دہراؤں گا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے گزار دینا ہے، نبی کی سیرت کو نہیں پڑھنا نا۔ کتنے احباب ہیں جنہوں نے الرحیق المختوم یا مہر نبوت یا رحمت للعالمین یا رحمت عالم یا کوئی ایک کتاب سیرت کی پڑھنا شروع کر دی ہے؟ ہمارے پیغام پہ سیرت کو یوٹیوب پہ سننا شروع کر دیا ہے، ہماری دعوت پہ انہوں نے آڈیو ویڈیو میں کسی جگہ پہ سننا شروع کر دیا نبی کی سیرت کو۔ اگر ہم جمعہ سن کے کان لپیٹ کے گھر جا کے سو جاتے ہیں اور واپس دوبارہ جمعے پہ آ جاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں آنے کا، معذرت کے ساتھ۔ ایسے سوئے ہوئے لوگ نہیں چاہیے مجھے نہیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، سیدھی سی بات ہے۔ جو کان لپیٹ کے جانے والے ہوں اور کان لپیٹ کے آ جانے والے ہوں، ان کا اسلام، ان کا دین ایسا
کہاں پہ دین پہ ایسا پیغام ہے؟ میں آگے آپ کو چل کے دلائل رکھنے والا ہوں اس بات پہ۔ جب صحابہ نے سنا تو کیسے سنا، جب صحابہ نے عمل کیا تو کیسے کیا، ابھی میں انشاءاللہ دلائل پہ آتا ہوں۔ اور ہم سنتے ہیں تو کان سے نکال کے دوسرے سے گھر جا کے سو جاتے ہیں، اگلا جمعہ آندا اچھا او ہو شیخ صاحب نے گل کیتی سی پچھلے جمعے چ مسیتے وڑن لگے، چیتا آندا بھی ہن پھر پوچھ ہی نہ لین کتے۔ تو میں نے پوچھنا ہے بھیا، آپ برا مانے تب بھی پوچھوں گا، آپ اچھا مانے پھر بھی پوچھوں گا، آپ گلا کریں میں پھر بھی پوچھوں گا۔ میں نے تو بار بار یاد دہانی کرواتے رہنا ہے، میں نے بار بار ذکر کرتے رہنا ہے، جب تک آپ محمد کریم کی سیرت کو پڑھنا شروع نہیں کر دیں گے، اس کے مطابق زندگیوں کو بدلنا شروع نہیں کریں گے، میں تب تک آپ کے پیچھے لگا رہوں گا، آپ کو کہتا رہوں گا نہ مانے، میں اپنے اللہ کے ہاں حجت قائم کرتا رہوں گا، اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا رہوں گا یا اللہ میں نبی کی سیرت کا سبق ان کو کہتا رہا، نبی کو پڑھ لو، نبی کی سیرت کو پڑھ لو، نبی کی حدیث کو پڑھ لو، یا اللہ انہوں نے نہیں پڑھا، اب جواب دے یہ ہے میں نہیں ہوں، آگے آپ کی مرضی، آپ پڑھنا چاہیں عمل کرنا چاہیں اس کے اندر قدم اٹھائیں۔ مجھے اندازہ ہے میرے چند ایک احباب ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پیغام پہنچایا، الحمدللہ انہوں نے کتابیں بھی نکال لی ہیں، پڑھنا بھی شروع کیا ہے، چند دیکھیں ابھی، لیکن ابھی وہ 50% تک تو خیر کیا 10% بھی نہیں ابھی ہوئے جو میرے علم میں ہیں۔ تو اس لیے اہل حدیثوں، اگر نبی کی حدیث سے محبت ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنا شروع کرو، نبی کی حدیث کو پڑھنا شروع کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کرو۔ اگر آپ نے بھی ایسے ہی عام اور جاہلانہ سی زندگی گزارنی ہے تو یہی جاہلیت جو ہے یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ ایک جاہل ہے وہ اپنا نام کوئی رکھ لیتا ہے، ایک جاہل ہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھ لیتا ہے، کوئی فرق نہیں، دونوں جاہل ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اہل حدیث کا ٹیگ متھے پہ لگا دینے سے نہ جنت ملے گی نہ قبر کے اندر آسانیاں ملیں گی، یہ لکھ کے لے جائیں بات میری۔ یہ ماتھے پہ ٹیگ لگانے سے نا، لیبل لگے ہوتے ہیں نا، یہ ماتھے پہ لیبل لگا لیا، کون جی اسی اہل حدیث سننے ہیں، اہل حدیث ہونے سے کوئی قبر میں معافی نہیں ملنے والی اور اہل حدیث ہونے سے کوئی جنت نہیں ملنے والی، صرف ٹیگ لگا کے۔ اگر اندر جاہل ہیں تو نہ نبی کی سیرت پڑھی، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، نہ ہم نے آگے کچھ سیکھا، نہ حدیث کو پڑھا، نہ دین کو پڑھا، نہ مسائل کو سمجھا، دین کی طرف رغبت ہی نہیں گئی، بس جو کسان ہے سو کسان ہے، جو تاجر ہے سو تاجر ہے، جو جناب ٹیچر ہے سو ٹیچر ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے لائف پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دین کی طرف ہم کتنا سا موٹیویٹ ہوتے ہیں، مولڈ ہوتے ہیں، اس طرف ہم توجہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں ہم دین کو، کبھی غور کیا؟ زندگی آج تک گزار دی نا پیسہ کمانے کے چکر میں، زمینوں کے چکر میں، جائیدادوں کے چکر میں۔ اپنی زندگی میں سے وہ لمحات ذرا اکیلے سے بیٹھ کے سوچئے گا، کتنا وقت ہے جو ہم نے اپنے اللہ کو دیا ہے، کتنا وقت ہے وہ ہم نے اپنے اللہ کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس پہ؟ نہیں سوچا؟ آج سے سوچنا شروع کر دیں، ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے کتنا وقت لگایا، کتنا پیسہ لگایا، کتنا خرچ کیا، کتنی محنت کی۔ اب تو یہ الحمدللہ یہ پودا، یہ شجرہ یہ آپ کے گھر میں ہے، اب تو آپ کے پاس یوں سمجھے کہ نیکیاں سمیٹنے کے بہانے ہیں۔ پہلے تو نیکیاں سمیٹنے کے لیے شاید کہیں دور جانا پڑتا ہو، اب تو دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہیں پہ تعلیم بھی یہاں پہ حاصل کریں، خدمات بھی یہاں پہ پیش کریں، کردار بھی یہاں پہ پیش کریں، عملی نمونہ بھی یہاں پہ پیش کریں، خود کو پیش کرنا سیکھیں۔ جو اللہ نے کردار ادا کرنے کی توفیق دی ہے خود کو پیش کرنا سیکھیں۔ یہاں پہ ایک بات کر کے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، کیا ادارے کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہمارے حضرت الشیخ حضرت حافظ صاحب اللہ صحت ایمان والے لمبی زندگی عطا فرمائے ان کے کندھوں پہ ڈال دی ہے، الحمدللہ وہ اس کو منوان پورا کر رہے ہیں، اللہ اور مزید توفیق دے، کیا یہ پورے گاؤں سے صرف حافظ شہزاد کی ذمہ داری ہے بس؟
اور کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں اس میں. کیوں جی؟ ہم سب بری ہیں. وہ مکانوں کے اوپر کھڑا ہو کے دھوپ میں کھڑا ہو کے مستریوں کو ڈائریکشن دے تو اس کی ذمہ داری ہے. وہ مکانوں پہ بھی کھڑا ہو، اپنے گھر کو بھی دیکھے، اپنے سکول کو بھی دیکھے، ادارے کو بھی دیکھے، بچوں کو بھی دیکھے. اور پھر آ کے ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے صرف آ کے گلے شکوے، آپ صاحب او کاری صاحب نے بچے نو ماریا سی تے بھلا ہن یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. یعنی مزید آ کے ٹیز کرنا، پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا، اذیت دینا، تنگ کرنا، ہم نے یہ ذمہ داری سنبھال رکھی ہے. باقی سارے کام حفصہ پہ چھوڑ دیے ہیں نا. مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مرد مجاہد کو ہمت دی، اللہ اور توفیق عطا فرمائے، لیکن احساس دلانے کی بات ہے. کبھی کسی کے خیال نہیں ہے کہ حفصہ صاحب آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، ہمیں بتائیں کیا کروانا ہے، میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں، آپ جا کے آرام کریں، ابھی آپ اسکول سے آئیں، یا ابھی آپ کی باقی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ نے بعد میں کلاس بھی پڑھانی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. کوئی بندہ جو کھڑا ہو کے یہ بات جا کے کہنے کی سکت رکھتا ہو، دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے. کوئی احساس نہیں کسی کے اندر بھی اس طرح کا کہ ہم آ کے اتنا سا آ کے آپ صاحب سے بیٹھ کے کوئی مشاورت ہی کریں، ان سے بات ہی کریں. یاد رکھیے آج احساس کر لیں گے، کل زندگی کے بعد یہ آپ کے کام آنے والا ہے. تو پھر میں یہاں پہ اسلام عقیدت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. حاجی محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے. آپ سب بتا رہے تھے کہ میرے کہے سنے بغیر ہی، یعنی کہ مجھے پتہ بھی نہیں، اور الحمدللہ ادارے کی خدمات کے حوالے سے کثیر خدمات کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کثیر خدمات کے اندر الحمدللہ. ہم سب کو یہ کردار ادا کرنا ہے، ہم سب کو. آپ آگے دیکھیں، آپ تک میری آواز پہنچے گی انشاءاللہ. ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمیں نیکیاں نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کردار پیش کرنا ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی تو اپنا آپ کو پیش کرنا ہے کہ حضرت حفص صاحب ہمیں بھی بتائیں. طلباء اینٹیں اٹھا رہے ہیں، لے دیکھنے والے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، ثواب کر اللہ طالب علمہ نے لینا ہے، ثواب صرف طالب علم، باقی کسی کو نہیں چاہیے. یہاں پر ماشاءاللہ ہمارا وہ ذیشان بھائی ہوگا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ اس کو صرف گھر میں بیٹھے کو خبر مل جاتی تھی کہ ابھی مدرسے کا کام ہو رہا ہے، وہ گھر سے اپنا کسی کدال اٹھا کے چل پڑتا تھا. اللہ اس کو عزتیں برکتیں دے. یہ قربانیاں، یہ احساس یہ پیدا کریں اپنے اندر. ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر احساس نہیں ہے تو گھر میں نہیں ہے، اگر احساس نہیں ہے تو معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے. احساس پیدا کریں اپنے اندر، احساس کے بغیر کچھ بھی نہیں. الغرض یہی احساس کی بات کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باقی بند کر دیں سارا کچھ بیٹا، پنکھے وغیرہ سارا کچھ بند کر دیں جی. تو الغرض جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، میرے نبی کے شاگرد ہیں، حضور معلم ہیں، مدرس ہیں، ان کے امام ہیں ان کے. اور صحابہ کرام نے میرے نبی کی اطاعت کر کے کیسے سکھایا، ذرا 2-3 پہلو رکھنے جا رہا ہوں اپنا ایمان کی بڑھوتری کے لیے اور آپ کو سبق دینے کے لیے اور اپنے معلم نبی کی سیرت کا پیغام دینے کے لیے. گرامی قدر احباب، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، کافر ہے ابھی، بیٹھ جا پتر. مسلمانوں نے پکڑ لیا اور لا کے مسجد کے اندر نا ستون کے ساتھ باندھ دیا، لا کے باندھ دیا. آقا علیہ السلام آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں عروہ کیا حال ہے؟ عروہ چودھری ہے، علاقے کا ایک ذمہ دار ہے، یمن کا گورنر تھا یہ. اب گورنر جو ہوتا ہے اس کو لا کے باندھ دیا جائے، دشمن پکڑ لے تو اتنا جلدی تو موڑ نہیں ہوتا نا. آگے سے جواب دیتا ہے، ان تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو یاد رکھو میرا خون ایسا نہیں ہے کہ لوگ چھوڑ دیں گے،
بدلہ لیا جائے گا، بدل میں خون بہے گا۔ الغرض انڈر گراؤنڈ دھمکی دینا چاہتا ہے، ان تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے بتھیرے ہیں۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر انعام اور احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش لوگوں میں سے نہیں ہوں، تیرے احسان کا بدلہ ٹھیک ٹھاک چکاؤں گا، بدلہ دوں گا اس کا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اسی طرح تیسرا دن آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، قدر نرم ہے، معاملات دیکھ رہا ہے، اور یہی عروہ بن مسعود ثقفی، واقعہ گزار کے آگے چلتا ہوں نتیجے پر۔ جب یہ اپنے قبیلے میں جاتا ہے نا، اپنے علاقے میں جاتا ہے، حضور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے پتہ کیا کہتا ہے، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، کہتا ہے جیسے میں نے محمد کے صحابہ کو محمد کی عزت کرتے ہوئے دیکھا، کائنات کے رب کی قسم آج تک میں نے کسی بھی بڑے کے اس کے حواریوں کو ایسے عزت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے گورنر دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے میں نے آستانے اور ڈیرے دیکھے، بڑے بڑے عزت کرنے اور کروانے والے دیکھے، لیکن جیسا میں نے محمد اور محمد کے صحابہ کو دیکھا، میں نے آج تک کسی کو یوں دیکھا ہی نہیں۔ یہ تبصرہ کون کرتا ہے؟ ابھی نو مسلم ہے، وقت کا گورنر ہے، کیا کہتا ہے؟ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منه فذلك بها وجهه وجلده، کہتا اگر حضور اپنا تھوک اور لعاب بھی پھینک دیں، لوگ اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں مل کے اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، یہ محبت یہ میں نے آج تک کہیں دیکھی نہیں۔ کن کی محبت؟ صحابہ کی محبت۔ یہ صحابہ کی میرے نبی کے ساتھ انس اور محبت ہے، اور آج کا کالے دل والا، کالے لباس والا، کالی زبان والا، وہ میرے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرے، ان صحابہ پہ تبرہ کرے اور خاموش رہیں ہم، یہ نہیں ممکن، یہ نہیں ممکن۔ یہ صحابہ ہیں، نبی نے تھوک بھی پھینکا ہے تو انہوں نے جسم پہ مل لیا، انہوں نے چہروں پہ مل لیا، یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ اور آگے بڑھیے، وہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، حضور زبان سے کلمہ نکالتے ہیں، صحابہ لپک کے پڑ جاتے ہیں اور فوراً کر گزرتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی نہیں کہ حضور کہہ دیں اور وہ کریں نہ، وہ سنیں نہ، یہ ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ نیچے ہاتھ کر کے پانی سارا لے کے اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں، آپ کا پانی لے لیتے ہیں، زمین پہ حضور کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے۔ یہ ہیں اصحاب محمد۔ یہ کون ہے؟ یہ ہیں اصحاب محمد، نبی کے دیوانے اور پروانے یوں بنیے جو نقشہ عروہ نے کھینچا ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، حضور زبان سے بولنا شروع کرتے ہیں، صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کسی کی آواز نہیں نکلتی، پھر کوئی باتیں نہیں کرتا آپس میں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، یقین جانے عروہ نے اخیر ہی کر دی، کہتا حضور کے چہرے پہ نظر بھر کے نہیں دیکھتے کہیں توہین نہ ہو جائے۔ واہ اور واہ، کیا نقشہ کھینچا تو نے صحابہ کی محبت اور عقیدت کا۔ صحابہ حضور کے چہرے پہ نظر بھر کے نہیں دیکھتے کہیں توہین نہ ہو جائے۔ اور آج کا ظالم اور بدماش اگر یہ بات کرے کہ وہ صحابہ نبی کا دین چھوڑ گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، وہ انہوں نے ایمان ترک کر دیا تھا، انہوں نے نبی کے بیٹی کا جناب حق مار لیا تھا، انہوں نے باغ فدق نہیں دیا تھا، تو جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کا صحابی سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔
میرے نبی کا صحابی ہمیشہ سچا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے یوں تکریم اور تعظیم کا حق ادا کیا۔ کون صحابہ؟ یہی عروہ بن مسعود۔ یہ حدیبیہ کے گرد و نواح کی ساری باتیں میں کر رہا ہوں آج۔ یہ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ سے قبل حدیبیہ میں شامل ہیں، جناب مغیرہ بن شعبہ ان کے بھتیجے ہیں۔ تو یہ صلح کا موقع ہے حدیبیہ کا، اور جاہلیت کی نہ ایک رسم تھی، ان کا ایک طور طریقے ہر علاقوں کے جیسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپس میں دو فریق کوئی صلح کرتے، معاہدہ کرتے آپس کے اندر نا، تو اس وقت وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب صلح مکمل ہو جاتی تو ایک فریق کا بندہ دوسرے فریق کے ہم منصب، یعنی ایک پاسوں چودھری دوجے پاسوں چودھری دونوں پاسوں سردار جیڑا بھی، وہ دوسرے کی داڑھی پکڑ کے اس معاہدے کی تکمیل کرتا کہ میں اس معاہدے کو یہ حتمی شکل دیتا ہوں۔ یعنی اس طرح سمجھے کہ انہوں نے جو سٹیمپ رکھی ہوئی تھی نا معاہدے کی، وہ یہ رکھی ہوئی تھی کہ سردار کی داڑھی پکڑ کے اس کو اقرار کر دیا جائے تو معاہدہ مکمل ہو جاتا۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، مکمل ہونے جا رہا ہے، تو عروہ ہے، یہ عروہ، یہ پہلے کی بات۔ عروہ آقا علیہ السلام کی داڑھی پکڑنے کے لیے نا ہاتھ آگے کرنے لگا۔ ادھر حضور کے ساتھ جنگی لباس کے اندر خود پہننے ہوئے، چہرہ چھپائے ہوئے، ہاتھ میں تلوار سونتے ہوئے انہی کے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ ہیں، مغیرہ ابن شعبہ پاس کھڑے ہیں، خود پہنے ہوئے، ان کو نہیں پتا، عروہ کو نہیں پتا۔ عروہ سے ہاتھ آگے کرنے لگا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ہاتھ کے اوپر نہ تلوار کی مٹھ زور سے ماری، ہاتھ نیچے کر دیا، کہا ہاتھ نیچے کر، اگر دوبارہ اٹھایا تو کاٹ دوں گا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ چچا کو کہہ رہا ہے، بھتیجا کہہ رہا ہے کہ میرے محمد کی داڑھی کو ناپاک ہاتھ لگایا، ہاتھ کاٹ دوں گا، داڑھی تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اسے کہتے ہیں اصحاب محمد، اسے کہتے ہیں اصحاب محمد۔ میرے محمد کے دیوانوں نے تو محبت کا حق ہی یوں ادا کر دیا کہ دنیا وما فیہا مل جائے، وہ صحابہ کی محبت کی میم تک بھی نہیں پہنچ سکتی جس طرح انہوں نے حق کے محبت ادا کر دیا۔ تو وہ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شرائط حدیبیہ ہیں۔ سفیر حدیبیہ کون بنے؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم حدیبیہ میں رکے ہیں، آپ سفیر بن کے جائیں اور جا کے مکے والوں سے اجازت لے کے آئیں کہ ہمیں عمرہ کرنے دے دیا جائے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ جناب عثمان چلے گئے۔ اب صحابہ ہے وہ انتہائی محبت عقیدت کے ساتھ سالوں کے ترسے ہوئے، وہ کہتے ہیں عثمان وارے تیری قسمت، تو اکیلا جا رہا ہے یار، تو مکے جائے گا، بیت اللہ جائے گا، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، اپنی مناجات کرے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، ہم یہاں پہ حدیبیہ میں بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں۔ عثمان چلے گئے، پیچھے صحابہ ٹائم با ٹائم وقفہ سے کہتے ہیں ابھی عثمان تقریباً یہاں پہنچ گئے ہوں گے، ابھی عثمان یہاں پہنچ گئے ہوں گے، ابھی عثمان مکہ پہنچ گئے ہوں گے، ابھی عثمان بیت اللہ پہنچ گئے ہوں گے، ابھی عثمان نے عمرہ کر لیا ہوگا۔ جب یہ زبان پہ بات آئی سارے اٹھ کے میرے نبی کے پاس آ گئے، آگے کہتے ہیں حضور عثمان کتنی قسمت والا، عثمان نے تو اب تک عمرہ کر لیا ہوگا، عثمان نے اب تک عمرہ کر لیا ہوگا۔ ادھر دوسری طرف عثمان بیت اللہ میں پہنچ چکے ہیں، اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، سارے قریشی اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں عثمان راستہ خالی ہے، تو عمرہ کرنا ہے عمرہ کر، طواف کرنا ہے طواف کر، زمزم پینا ہے زمزم پی، سال رہنا ہے سال رہ، تجھے ہم منع کرتے نہیں، تیرے ساتھیوں کو، تیرے محمد کو، تیرے نبی کو ہم آنے دیتے نہیں۔ یہ انہوں نے پیغام دیا۔ تو جناب عثمان نے پتہ کیا کہا؟ کہا اللہ کی قسم اگر میرا پیغمبر مکے میں آ کے اگر عمرہ نہیں کرے گا، میں سال بھی یہاں پڑا رہوں، میں کبھی بھی اپنے پیغمبر کے بغیر ایک طواف بھی نہیں کروں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہیں اصحاب محمد۔
बैतुल्लाह सामने है, तवाफ हो सकता है, इजाजत मिल गई है, लेकिन कहा मोहम्मद के बगैर उस्मान उम्रा कर ले, ये मुमकिन ही नहीं। इधर सहाबा तड़प तड़प रहे हैं और आके कहते हैं हुजूर को, हुजूर उस्मान ने उम्रा कर लिया होगा ना, हुजूर उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा ना, हुजूर अपने अल्लाह को राजी कर रहा होगा ना। हुजूर ने पता क्या कहा, गौर से सुनिएगा। आज उस्मान के खिलाफ बातें करने वाले बातें करते हैं, ज़रा सुन लीजिए मेरे महबूब क्या कहते हैं उस्मान के बारे में। कहा अल्लाह के बंदो, मा अज़ुन्नु, मुझे गुमान ही नहीं कि ताफ़ा बिल बैत व नहनु महसूरून, हम इधर जकड़े हुए हैं, पाबंद हैं, हमें रोका गया है और उस्मान उम्रा कर ले, ये मुमकिन ही नहीं। मोहम्मद इस बात की गवाही देता है। ये है मोहब्बत नबी की सहाबा से और सहाबा की। उस्मान कहते हैं मैं उम्रा नहीं करूँगा, सहाबा को नबी कह रहे हैं। सहाबा को फिर भी खलश तो है ना, सोच रहे हैं है उस्मान कम अज़ कम काबे के सामने तो है, शायद कोई एक आध दवाफकारी लिया हो, कम अज़ कम प्यास लगी जमजम तो पिया होगा। तसव्वुर में बैठे हैं, ख्याल करते हैं। वक़्त गुजरा, उस्मान वापस आए तो उस्मान पता क्या कहते हैं, फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ मकस्तु बिहा मुक़ीमन सनतन व रसूलुल्लाह मुक़ीमुन बिल हुदैबिया मा तुफ़्तु बिहा हत्ता यतूफ़ु बिहा रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम उठा के कहता है उस्मान, मैं 1 साल मक्के में पड़ा रहता, ना मैं जमजम पीता, ना मैं तवाफ करता, ना मैं वहाँ पे उम्रा अदा करता, जब तक मेरे मोहम्मद, मेरे नबी, मेरे उस्ताद मेरे साथ ना होते। ये थे शागिर्द और ये थे उस्ताद, ये थे सहाबा और ये थे नबी। आज इन सहाबा के बारे में कोई बकवास करे तो हम कैसे सुन लें। कौन थे सहाबा, कौन थे सहाबा? हुदैबिया लिखा जा रहा है, मुआहिदा लिखा जा रहा है। लिखने वाले जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, लिख रहे हैं, मुआहिदा लिखा जा रहा है, हुजूर ने लिखवाया है। हादा मा कातब अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुआहिदा जो लिखा जा रहा है, एक तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दूसरी तरफ से उनका सुहैल बिन अमर नामी बंदा था जो काफरों की तरफ से मुआहिदा लिखने के लिए आया था, सरदार बंदा था ये। जब ये लिखवाया ना तो सुहैल जल्दी से बोल पड़ा, कहता अगर हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही मान लिया तो हम रोकने का हक ही नहीं रखते। वैसे बंदे अनपढ़ सी लेकिन सियाने बड़े सी। अगर हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही मान लिया तो फिर हम आपको हुदैबिया में रोकते क्यों? फिर तो हम आपको वेलकम करते, फिर तो आपको मक्के के अंदर खुद साथ खड़े होकर तवाफ करवाते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ही तो इख्तिलाफ है, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मानते। अब ये बात उन्होंने कह दी, कहते हैं इसको मिटाओ। लिखने वाले जनाब अली, हुजूर ने कहा अली मिटा दो। अली, आगे से अली पता क्या जवाब देते हैं, हुजूर अली का हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख तो सकता है, कट जाएगा, कभी मिटाएगा नहीं। ये हैं अस्हाबे मोहम्मद, जो नबी का लिखा हुआ नाम भी अपने हाथ से मिटाना गवारा करते नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा यार बात को ख़त्म करना, लाओ मुझे बताओ कहाँ पे लिखा, उतना हिस्सा मैं खुद मिटा देता हूँ। बहरहाल आका अलैहिस्सलाम ने उसको मिटा दिया, ख़त्म किया। तो कहने का मकसद और कहने की बात यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के तोहफे जिस जिस अंदाज में सहाबा ने पेश किए, जिस जिस अंदाज में सहाबा किराम ने ये बातें की, यकीन जाने इंशाअल्लाह आगे इसी के ऊपर मुसलसल बातें आती रहेंगी। वो नमूने कायनात के रब की कसम है, क़यामत तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कोई पेश कर सकता ही नहीं। अल्लाह ने चुन के दिए अपने पैगंबर को सहाबा। और आखिरी बात कहता हूँ, सारे नबियों को मेरे रब ने सहाबी ज़रूर दिए, लेकिन नबियों के बाद दुनिया के अंदर
نبیوں کے بعد ساری دنیا میں سے افضل، اعلیٰ، بہترین، اولا، سب سے بہترین موتی چن کے میرے محمد کی جھولی میں ڈالے، ایسے صحابی کسی نبی کو بھی نہیں دیے اور دنیا میں ایسے بندے بھی نہیں آئے۔ یہ ہیں صحابہ میرے محمد کے، یہ ہیں صحابہ میرے نبی کے، یہ صحابہ ہیں جن کو رب نے چن چن کے دیا، نبی نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا۔ وہ عمر جس کو دعائیں مانگ کے میرا نبی لے اور اللہ کو کہے اے اللہ مجھے یا عمر دے دے یا عمر دے دے، اللہ نے دونوں میں سے چن کے پھر عمر دیا۔ آج اس عمر کی عدالت پہ کوئی بکواس کرتا ہے کرتا رہے، آج اس کی فاروقیت پہ کوئی زبان درازی کرتا ہے کرتا رہے، میرے فاروق کی عزت میں بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی حمیت اور غیرت میں بھی فرق نہیں پڑتا۔ میرے نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف صحابی کہہ دینا، جن کو صرف ساری زندگی کے اعمال، کردار، معاملے سب ایک طرف، صرف ان کا صحابی بن جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے مجھے ایمان کی حالت میں مر رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا، کائنات کے رب نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی۔ کائنات کے رب نے اس پہ، جس نے ایمان سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے صحابی بن کے مجھے دیکھ لیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اب قیامت تک صحابہ پہ بھونکنے والا بھونکتا رہے، میرے نبی کا صحابی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے تب بھی جنتی، بڑے سے بڑا ہے تب بھی جنتی، اس سے سیاسی، اخلاقی کسی لحاظ سے کمزوریاں سرزد ہوئی بھی ہوں تو پھر بھی جنتی۔ میرے رب نے اسے جنتی کہہ کے کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کائنات کا رب ان صحابہ پہ راضی ہو چکا اور وہ صحابہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہو چکا۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کے طرز پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو میں صرف سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا، آج بات تھوڑی اور آگے بڑھنے لگی ہے۔ سیرت صحابہ بھی پڑھیں گے نا؟ کون کون شروع کرے گا؟ آج میں سب سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، اپنے دل سے جو شروع کرے گا نبی کے صحابہ کی محبت میں، صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کے لیے کتابوں کے نام مجھ سے لے لیں، پی ڈی ایف لینا ہے مجھ سے لے لیں، جتنا آپ کو چاہیے آپ کو مہیا کر دوں گا۔ پڑھنا کون شروع کرے گا؟ کم از کم کچھ لوگ تو ہاتھ کھڑے کریں اپنی مرضی سے کہ ہم نبی کے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محبت مصطفیٰ میں اللہ آپ کی محبت قبول بھی فرمائے، اللہ آپ کو جنت میں صحابہ کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔